بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے۔ اللہ جل مجدہ آپ تمام حضرات کو اپنی حفظ و امان عطا فرمائے۔ فجر کی نماز، چاہے فرض نماز ہو چاہے سنت نماز ہو، یہ فجر کی نماز کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ ہمارے ہاں ایک مشہور مسئلہ یہ چل رہا ہے کہ اگر کوئی شخص فجر کی نماز، فرض نماز جماعت کے ساتھ تو ادا کر لے، لیکن اس نے سنتیں پہلے نہیں پڑھی، تو اب وہ سنتیں کب ادا کرے؟ فجر کے فرض نماز ادا کرنے کے فوراً بعد ادا کرے یا پھر سورج نکلنے کے 20 منٹ بعد ادا کرے؟ ہم اس مسئلے کو قرآن و سنت کی روشنی میں دیکھنا چاہتے ہیں کہ آیا یہ مسئلہ صحیح کس طرح ہے۔ ہمارے ہاں تو مشہور یہی ہے کہ فجر کی اگر سنتے ہیں چھوٹ گئی ہیں، اس نے فرض ادا کر لیے ہیں، تو پھر وہ سورج نکلنے کے 20 منٹ بعد ادا کرے، پہلے وہ ادا نہ کرے۔ اکثر علماء کرام اور مسجد کے ائمہ حضرات بڑی شدت کے ساتھ سنتوں کو بعد میں فوراً پڑھنے سے منع کرتے ہیں۔ آج ہم اس مسئلے کو احادیث کی روشنی میں حل کرنا چاہتے ہیں۔ سب سے پہلے میں فجر کی سنتوں کے متعلق ایک دو احادیث فضیلت میں بیان کر دیتا ہوں، اس کے بعد ہم اس مسئلے کی طرف آئیں گے۔ چنانچہ یہ حدیث صحیح مسلم میں موجود ہے۔ حدیث نمبر ہے 1583، 1583۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنت فجر سے زیادہ کسی نفل کی حفاظت اور التزام نہیں کرتے تھے۔ اور اسی طرح حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی بیان فرماتی ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرمایا، سنت فجر پڑھنا دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ اور حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، یہ حدیث صحیح مسلم میں موجود ہے۔ حدیث نمبر ہے 1586، 1586۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرمایا، طلوع فجر کے بعد 2 رکعت سنت فجر پڑھنا میرے نزدیک تمام دنیا سے زیادہ بہتر ہے۔ اور اسی طرح حضرت ابو ہریرہ سے روایت رضی اللہ تعالیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی 2 رکعت سنت فجر میں قل یا ایھا الکافرون اور قل ھو اللہ احد حضور پڑھتے تھے۔ یہ حدیث صحیح مسلم میں موجود ہے۔ حدیث نمبر ہے 1587۔ اب ہم آتے ہیں اس مسئلے کی طرف کہ اگر کسی شخص نے فجر کی سنتیں ادا نہیں کی، یا کوئی شخص مسجد میں داخل ہوا اور جماعت کھڑی ہو چکی تھی، تو اس کو چاہیے کہ وہ سنتیں ادا نہ کرے، بلکہ وہ فرض میں شامل ہو جائے، فرض نماز پڑھ لے تو سنتیں بعد میں پڑھے۔ تو اس کے متعلق ائمہ اربعہ، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، ائمہ اربعہ اس مسئلے کے متعلق کیا کہتے ہیں، ہم اس بارے میں یہ مسئلہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ سیدنا امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب یہ ہے کہ طلوع فجر کے بعد طلوع سورج تک 2 رکعت سنت فجر کے علاوہ کوئی اور نماز نہ پڑھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص سنتیں پڑھنا چاہتا ہے، نفل پڑھنا چاہتا ہے، اور فجر کی اذان ہو گئی ہے، تو اس کے بعد صرف 2 رکعت نماز سنت فجر پڑھے یا پھر فرض ادا پڑھے، اس کے علاوہ کوئی نفل وغیرہ نہ پڑھے۔ اس کا مطلب یہی ہے۔ اور امام شافعی رحم اللہ فرماتے ہیں، آپ کے امام شافعی کے 2 یا 3 قول موجود ہیں۔ ایک قول یہی ہے جس طرح امام ابو حنیفہ نے فرمایا ہے کہ فجر کے بعد سنت فجر کے علاوہ کوئی اور نفل پڑھنا جائز نہیں ہے۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ سنت فجر پڑھ لینے کے بعد نفل پڑھنے میں کوئی کراہت نہیں ہے۔ تیسرا قول یہ ہے امام شافعی کا کہ فجر کے فرض پڑھ لینے کے بعد نفل پڑھنے میں کوئی کراہت نہیں ہے۔
اور اسی طرح امام مالک رحمہ اللہ کا اس مسئلے میں آپ کے بھی دو قول ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ طلوع فجر کے بعد سنت فجر کے سوا نفل پڑھنا جائز نہیں ہے، اور دوسرا قول یہ ہے کہ صبح کے فرض پڑھنے سے پہلے نفل پڑھ سکتا ہے، نفل نماز پڑھ سکتا ہے۔ اب امام مالک کا جو قول جہاں تک میں نے سمجھا ہے وہ یہی ہے کہ اگر کوئی شخص اس وقت بیدار ہوا ہے کہ ابھی فجر کی اذان نہیں ہوئی، تو اس کو چاہیے کہ وہ نوافل بھی پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے، جیسے ہم تہجد کی نماز پڑھتے ہیں۔ لیکن اگر فجر کی اذان ہو گئی ہے تو اس کے بعد صرف دو سنتے پڑھے اور کچھ بھی نہ پڑھے، بغیر فرض پڑھے۔ اور اسی طرح امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں، ان کے نزدیک اگر کسی شخص سے تہجد کے نوافل رہ گئے ہیں تو وہ طلوع فجر کے بعد پڑھ سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی تہجد کی نماز روزانہ کی بنیاد پر پڑھتا ہے، کبھی اس کی تہجد کی نماز چھوٹی نہیں ہے، وہ نہیں چھوڑتا، لیکن ایک دن ایسا ہوا کہ اس کی رات کو آنکھ نہیں کھلی اور وہ تہجد کی نماز نہیں پڑھ سکا اور صبح کی اذان ہو گئی ہے، تو پھر وہ وضو کر کے طہارت کرنے کے بعد سنتے بھی پڑھے فجر کی، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ٹائم ہے اس کے پاس، فرض نماز کو دیر ہے جماعت کو، تو پھر اس دوران وہ اپنی تہجد والی نماز جو اس سے چھوٹ گئی تھی، نہیں پڑھ سکا تھا، تو وہ تہجد کی دو چار جتنے نوافل پڑھتا تہجد میں، اتنے نوافل تہجد والے اس وقت بھی پڑھ سکتا ہے۔ یہ امام احمد بن حنبل کا قول ہے۔ اور امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں، اور اگر کسی شخص سے فجر کی سنتیں رہ گئی ہیں تو وہ فجر کے فرض کے بعد قضا بھی پڑھ سکتا ہے۔ وہ سنتیں جو اس نے ادا نہیں کی، فجر کے فرض پڑھ لیے تھے، وہ پہلے سنتے پڑھنا چاہتا تھا، فرضوں کے فوراً بعد وہ سنتیں قضا کر سکتا ہے۔ یہ امام احمد بن حنبل کا مسلک ہے۔ اب ہم اس مسئلے کو حدیث کی روشنی میں دیکھنا چاہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص فجر کے فرض نماز تو ادا کر لے لیکن اس کی سنتیں رہ گئی ہیں، تو اب وہ کب ادا کرے؟ ہم اس کو حدیث کی روشنی میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ دیکھیں، سنن ابو داؤد میں یہ حدیث موجود ہے، حدیث نمبر ہے 1267، 1267 یہ حدیث ہے۔ امام ابو داؤد نے باب قائم کیا ہے، باب من فاتت ہو متا یکزیہا، جس کی یہ سنتیں رہ جائیں وہ انہیں کب قضا کرے۔ امام ابو داؤد نے یہ حدیث بیان کی ہے کہ حضرت قیس بن عمر رضی اللہ تعالی بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو صبح کی نماز کے بعد یعنی فرض ادا کر لینے کے بعد 2 رکعت ادا کرتے ہوئے دیکھا، تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا صبح کی نماز میں 2 رکعت ہوتی ہے، یعنی فرض ادا صرف 2 فرض ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور نماز نہیں ہے۔ تو اس شخص نے عرض کی، میں اس سے پہلے کی 2 رکعت سنتے قضا کر رہا ہوں، یا رسول اللہ میں نے پہلے جو سنتے تھی 2 سنتے میں نے وہ نہیں پڑھی تھی، میں اب ان کو وہ پہلے والے سنتے ادا کر رہا ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات اس کی سنی تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی کے ساتھ تشریف لے گئے۔ آپ نے یہ بھی نہیں فرمایا کہ تم کیوں پڑھ رہے ہو، نہ پڑھا کرو، اور حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ تم بعد میں بھی پڑھ لیا کرو، بلکہ حضور اسلام نے خاموشی اختیار کی ہے۔ اب اس حدیث سے پتہ چل گیا کہ اگر کوئی شخص کبھی کبھار اگر کسی کی سنتے فجر کی رہ گئی ہے اور فرض ادا اس نے جماعت کے ساتھ پڑھ لیے ہیں، تو اس کے بعد وہ فجر کی 2 رکعت سنتے فوراً بھی پڑھ سکتا ہے، سورج طلوع ہونے کا انتظار نہ کرے۔ اس مسئلے میں شدت اختیار نہیں کرنی چاہیے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے نفل نماز پڑھنے سے منع کیا ہے، سنتیں نماز قضا کرنے سے منع نہیں کیا۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا بھی یہی مسلک ہے، اور اس بات کو بھی سمجھنا چاہیے۔ جہاں تک میں نے یہ بات سمجھی ہے وہ یہی ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام اعظم نے جو فجر کی فرض نماز کے بعد جو آپ نے نوافل پڑھنے سے منع کیا ہے، اس سے مراد ہے کوئی بندہ اٹھ کر اپنی نفلی شروع کر دے، جیسے ہم ظہر کی نماز کے بعد پڑھتے ہیں یا مغرب کے بعد پڑھتے ہیں یا عشاء کے بعد پڑھتے ہیں نوافل۔ تو امام ابو حنیفہ کا یہی حکم ہے
کہ فجر کی نماز کے بعد کوئی نفل عبادت نہیں ہے، نفل نماز نہیں ہے، لیکن سنتوں کا ذکر امام ابو حنیفہ نے خود کیا ہی نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ نے سنتیں قضا کرنے، سنتیں پڑھنے سے منع نہیں کیا، لوگوں نے اس مسئلے کو سمجھا ہی نہیں ہے، اور آج کے دور میں یہ فتویٰ دے دیا ہے جو آج کے نام نہاد حنفی ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں نہیں بھائی، اگر کسی کی صبح کی سنتیں رہ گئی ہیں تو وہ سورج نکلنے کے 20 منٹ بعد وہ ادا کرے۔ بھائی میں نے تو یہ بات کسی حدیث میں نہیں پڑھی، حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، ابو داؤد کی حدیث ہے 1267، یہ حدیث موجود ہے، دیکھ لیں آپ تو پتہ چل گیا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر کوئی شخص فجر کی نماز کے لیے مسجد گیا اور جماعت کھڑی ہو چکی ہے تو وہ اب سنتے نہ پڑھے بلکہ فرض نماز میں شریک ہو جائے، فرض نماز ادا کر لینے کے بعد صبح کی بقیہ جو سنتے پہلے رہ گئی تھی ان کو بعد میں قضا کر سکتا ہے، پڑھ سکتا ہے، اس میں شدت اختیار نہیں کرنی چاہیے۔ اور مولوی صاحبان کو، ائمہ حضرات کو جو بعد میں کہتے کہ بھئی نہیں اب نہیں پڑھ سکتے، سورج نکلنے کے 20 منٹ بعد پڑھو، اس طرح کی شدت اختیار نہیں کرنی چاہیے۔